راستہ ہے، اس راستے پر چلنے میں کٹھنائیاں اور دشواریاں آتی ہیں، تو اس راستے پہ چلنے والوں کی مخالفت بھی کرتے ہیں، بغاوت بھی کرتے ہیں، ان کو ستایا بھی جاتا ہے۔ حد یہ ہے کہ کبھی کبھی ان کو زندگی جینا دشوار تک کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں بھئی اس راستے سے اگر ہٹو تو آرام سے رضائی میں لیٹ جاؤ، عشاء سے پہلے ہی رضائی میں آپ لیٹو، اور صبح فجر کا جب وقت ہو اور مؤذن پکار رہا ہو الصلاۃ خیر من النوم، اٹھو، نیند سے بہتر نماز ہے، تو اس وقت آپ اپنی گرم بستر میں گرم رضائی میں پڑے ہوں، آرام سے سورج نکل آئے، دن نکل آئے، سورج چڑھ آئے، پھر آپ اٹھیں، ظاہر سی بات ہے کہ صبح کو اٹھنا، سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، پھر گھر سے جا کر کے مسجد میں نماز فجر ادا کرنا، ظاہر سی بات ہے یہ سب کے بس کی بات نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بھائی اس راستے پر چلے گا تو اس کو ظاہری طور پر کچھ دشواریاں ضرور آئیں، لیکن جو چلنے کے عادی ہو جاتے ہیں ان کو انہی دشواریوں میں مزہ بھی آتا ہے۔ جی صحیح فرما رہے ہیں، جو چلنے کے عادی ہو جاتے ہیں ان کو پھر مزہ بھی آتا ہے۔ میں ایک صاحب کا مضمون پڑھ رہا تھا، انہوں نے لکھا کہ سب سے زیادہ مزہ آتا ہے سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی میں وضو کر کے اور جماعت کے ساتھ فجر کی نماز جب پڑھتے ہیں تو جتنا سکون اس میں ملتا ہے اتنا کسی کام میں نہیں ملتا۔ لیکن کن کو مزہ آتا؟ یہ ان کو مزہ آتا جو اس کے عادی ہو جاتے ہیں، اور جو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں وہ یقیناً اٹھنا گوارا ہی نہیں کرتے، ان کے پاس وقت بھی ہے، نیند بھی ٹوٹ جائے، آگ بھی کھل جائے، پھر بھی بستر پہ پڑے پڑے فجر کا وقت گوا دیتے۔ لیکن جلسے میں آنے والوں جنت کی لذت ایسے نہیں ملے گی۔ آپ یہ چاہیں کہ بستر میں پڑے پڑے، رضائی میں پڑے پڑے جنت کی لذتیں مل جائیں تو یہ تمہاری بھول ہے۔ اگر جنت کی لذتیں چاہتے ہو تو آپ کو بستر کی گرمی کو بھی قربان کرنا پڑے گا۔ آپ چاہتے ہو کہ جنت کی لذتیں ملیں تو آپ کو کبھی کبھی دنیا کی تکلیف اٹھانا پڑے گی، آپ کو کبھی کبھی دشوار گزار راستوں سے گزرنا پڑے گا۔ اگر آپ جنت کی لذتیں چاہتے ہو تو آپ کو سردی بھی برداشت کرنا پڑے گی، اگر جنت کی لذتیں چاہتے ہو تو کبھی فاقہ بھی اٹھانا پڑے گا، اگر جنت کی لذتیں چاہتے ہو تو اللہ کبھی تمہاری مال میں کمی کر دے گا، اس پر بھی اللہ کا آپ کو شکر ادا کرنا ہوگا۔ کبھی جانوں میں کمی کر دے گا اللہ، کبھی پھلوں کی کمی کرے گا اللہ، ہر طرح سے تمہیں آزمائے گا، لیکن ہر وقت اور ہر حال میں آپ اگر ثابت قدم رہیں گے تو پھر یہ آپ کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتا ہے وبشر الصابرین، جو صبر کرتے ہیں نا ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، لیکن صبر چاہیے، ایسے نہیں ہے کہ ایک دم ہم کو سب کچھ مل جائے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا ہم نے تو کلمہ بھی پڑھا ہے، میں تو ہوں بھی مسلمان، مولانا ہم پہ بڑی تکلیفیں آتی ہیں، اور جن لوگوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، یہ جو گناہ کرتے، جو شراب پیتے، جو زنا کرتے، جو سود کھاتے، جو جوا کھیلتے، جو حرام کام کرتے، حضرت ان کے کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوتا، انہیں کبھی تکلیفیں بھی نہیں آتی، تو یہ کس نے تم سے کہہ دیا کہ تم نیک کام کرو گے تو تمہیں تکلیفیں نہیں پہنچیں گی، تم صحیح راستے پہ چلو گے تو تکلیفیں نہیں پہنچیں گی؟ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کہا کہ کبھی میں آزماؤں گا تمہیں بھوک کے ذریعے سے، کبھی جانوں کی کمی سے، کبھی پھلوں کی کمی سے۔ آپ یہ سوچو کہ صاحب ہم اگر نماز پڑھیں گے تو تکلیف نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہے، نمازی پر بھی تکلیف آ سکتی ہے، تو انبیاء سے زیادہ نیک نہیں ہو سکتا۔
انبیاء سے بڑھ کر تیری زندگی نہیں ہو سکتی. تو تاریخ اٹھا کے دے. یقین ماننا بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں جو لوگ روزہ نہیں رکھتے نا وہ بیمار نہیں ہوتے. جو رکھ لیتے ہیں کبھی کبھی بیمار ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ نہیں رکھ رہا تو یہ اچھا کھاتا میں روزہ رکھ کے بیمار ہو گیا. تو یہ کس نے کہہ دیا کہ روزہ رکھنے والے کو بیماری نہیں آتی ہے؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ قرآن پڑھنے والوں کو بیماری نہیں آتی ہے؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ اچھا کام کرنے والوں کو تکلیفیں نہیں آتی ہے؟ بلکہ زیادہ تر تو ایسا ہوتا ہے کہ جو صحیح راستے پہ چلتے ہیں انہیں تکلیفیں زیادہ آتی ہیں. انبیاء کی زندگیوں کو دیکھیں. حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے. مال دولت باغات سب ختم, مویشی سب مر گئے, سب ختم. شیطان نے آ کے کہا ایوب تیرے مویشی ختم ہو گئے, تیرے جانور ختم ہو گئے, تیرے باغات ختم ہو گئے, تیرا مال و متاع ختم ہو گیا, تیرا سب کچھ تیرے رب نے لے لیا. تیری ایک اکیلی جان بچی تھی وہ بھی تجھے بیمار کر دیا. وہ تیرا بھی تو اللہ اللہ کرتا اور بھی مولا مولا کرتا. تو حضرت ایوب نے فرمایا ارے سن اس کا کھا لے لیا. کھا لے لیا. یہ جو جان میں میرے جو جسم میں تھوڑی سی جان ہے اس میں جو سانسیں بچی ہیں وہ بھی اس کا شکر. بول دو سبحان اللہ. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ, اللہ تمہاری روزیوں میں اللہ برکتیں فرما دے گا, اضافہ کر دے گا, نعمتیں بڑھا دے گا. میرا اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ. ہمارے اندر تو شکوے ہیں, ہم کبھی اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے. جلسے میں آنے والوں ہم اس سے شکوہ تو کر بیٹھتے مولا یہ تکلیفیں کیوں ہے آج ہمارے اوپر, تو نے ظالم حکمرانوں کو مسلط کیوں کر دیا میرے مولا, آج ہمیں کیوں سلایا جا رہا ہے میرے مولا, آج ہماری عبادت کا ہے ہم سے کیوں چھینی جا رہی ہے اے میرے مولا, یہ ظلم و ستم کے پہاڑ ہمارے اوپر کیوں ڈولے جا رہے ہیں, یہ سوال تو کر دیتے. لیکن کبھی یہ بھی کہتے کہ مولا ہمارے اعمال کیسے ہیں. کبھی اپنے اعمال کا بھی واسطہ کیا بتایا آپ مجھے. کبھی ہم نے اپنے اعمال کو بھی دیکھا نہیں, صرف شکوے کرتے ہیں کہ اتنی تکلیفیں کیوں, اتنی تکلیفیں کیوں, کلمہ پڑھنے والوں پر اتنی تکلیفیں کیوں. تو تم سے کس نے کہہ دیا کہ خالی میں کلمہ پڑھنے سے تمہارا کام چل جائے گا, کہ آپ نے اسلام کو فالو کیا؟ تو جواب ملے گا کہ ہم تو مولانا اس راستے کے قریب بھی نہیں ہے, نام ہے مسلمانوں جیسا, لیکن ہمارے کام دیکھو تو خیروں کو شرم آئے گی. اور جلسہ میں آنے والوں کوئی ایک جمعہ کی نماز پڑھ لینے سے تم اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ ولایت کے تاجدار ہم بن گئے ہیں. اگر آپ نے کوئی ایک جلسہ کر لیا, اگر کرتا پاجامہ پہن کے ٹوپی رکھ لیا, تو آپ خالی یہ نہ سمجھو کہ میں بہت بڑا کٹر مسلمان ہو گیا. وہ جلسے میں آنے والوں کان کھول کے سنو, میرے نبی کے پیارے طریقے کو مکمل طریقے سے جس دن اپنا لے گا اس دن کامل ایمان والا بنے گا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی غلام رضا قادری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. پریشانیاں ہم پہ آ رہی ہیں, بہت زیادہ آ رہی ہیں, لیکن آپ یہ نہ سوچیں کہ جو پکے ایمان والے ہیں اور جو اسلام کے راستے پر چلیں گے ان کو پریشانیاں نہیں آئیں گی. پریشانیاں تو ان کو اتنی آئی ہیں کہ آج کی تکلیفیں دیکھتے ہیں اور ان کی دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی بہت ہلکی لگتی ہے, بہت ہلکی لگتی ہے. لوگوں ان کے گھروں میں مہینے مہینے چولہے نہیں جلتے تھے. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں تشریف لائے اور میرے نبی نے جب اسلام کی دعوت دی نا تو آپ کو معلوم ہے پورا مکہ مخالف ہو گیا. آپ کہتے ہیں تکلیف آتی ہے یار, ہم تو غلط راستے پر چلے تو ہم پہ تکلیف کیوں نہ آئے. میرے نبی کا راستہ تو سب سے اعلیٰ راستہ جی, میرے نبی کی زندگی سب سے بہتر افضل و اعلیٰ زندگی. میرے نبی کا ہر قدم منشور
معلوم ہے آپ کو اتنی تکلیف آئی کہ جس وطن میں جس شہر میں میرے نبی پیدا ہوئے ان مکہ والوں نے اتنا ستایا بتاؤ مجھے آپ میرے نبی سے زیادہ نیک پوری کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا بتا ہو سکتا ہے نا نہیں ہو سکتا کوئی نہیں میرے نبی فرشتوں سے بھی افضل بولو یار میرے نبی نبیوں سے بھی افضل بولو ہے کہ نہیں ہے وعد خدا میرے نبی سب سے افضل بولو ہے کہ نہیں کہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ پچھلے انبیاء کو کسی کو اتنی تکلیفیں نہیں دی گئی جتنی تکلیفیں مجھے محمد کو دی گئی اگر تکلیف آ جائے تو ہم شکر کرتے ہیں اور پتہ ہم کیا کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے تو اس لیے عبادت نہیں کر پا رہے یار سردی بہت ہے اس لیے نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں کوئی یہ عذر ہے کہ سردی بہت ہے نماز نہیں پڑھ پا رہے کوئی یہ عذر ہے یار ان سے تو پوچھ کہ جن کے گھر میں کپڑے بھی نہیں تھے اور کھانے کو کھانا بھی نہیں تھا مگر خدا کی قسم نماز چھوڑنے کا ان کا کوئی تصور بھی نہیں تھا نہ کھانا ہے نہ کپڑا ہے لیکن نماز چھوڑنے کا کوئی تصور بھی نہیں ہے آج ہمارے پاس خدا کی قسم اگر جائزہ لو تو خالی آپ کے یہ گاؤں جو ہے قاضی پورا اس پورے گاؤں والوں کے جتنے کپڑے ہوں گے کل صحابہ اتنے